جاتا ہے کہ پوری امت کے صلحاء بلکہ تمام انبیاء، بلکہ قرآن نے ایک جگہ پہ سیدنا ہارون کا ذکر بھی کیا کہ ان کی داڑھی تھی، ہمیں واضح ہوتا ہے کہ سب کی داڑھی تھی۔ تو ایک کام جو پوری مسلمانوں کی امت تمام انبیاء کر رہے ہیں، تو داڑھی کٹوا کے وہ آدمی اصل میں اس کی بھی تو خلاف ورزی کر رہا ہے، اور وہاں بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ سب پیغمبروں، یہ بات کہنے کو آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا پیغمبروں کے ہاں یہ کوئی دینی روایت کی حیثیت سے مذکور ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ہم سب قرآن مجید ہی کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ دو آیات جن سے استدلال کیا جاتا ہے، سورہ نساء کی آیت 119 اور سورہ روم کی آیت 30۔ سورہ نساء کے اندر ہی اس آیت سے ایک پیچھے آیت ہے 115، وہاں بھی ایک چیز زیر بحث، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اور مومنین کے رستے سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پوری امت کے صلحاء بلکہ تمام انبیاء، بلکہ قرآن نے ایک جگہ پہ سیدنا ہارون کا ذکر بھی کیا کہ ان کی داڑھی تھی، ہمیں واضح ہوتا ہے کہ سب کی داڑھی تھی۔ تو ایک کام جو پوری مسلمانوں کی امت تمام انبیاء کر رہے ہیں، تو داڑھی کٹوا کے وہ آدمی اصل میں اس کی بھی تو خلاف ورزی کر رہا ہے، اور وہاں بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں۔ اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک کر ذرا اس پورے معاملے کو سمجھ لیجئے۔ یعنی جب بھی آپ کو دین کی کوئی چیز سمجھنی ہے، تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے۔ قرآن مجید کو ہم نے دیکھا شروع سے لے کے آخر تک، کسی جگہ وہ اپنے احکام میں، اپنی تعلیمات میں اس کو موضوع نہیں بنا رہا۔ اس نے شاعر کا ذکر کیا، اس نے سزاؤں کا ذکر کیا، اس نے جہاد کا ذکر کیا، اس نے بنیادی اخلاقی احکام کا ذکر کیا، اس نے طلاق کی تفہیم کی، اس نے اور بہت سی چیزوں کی تنقیح کی، اس کا ذکر نہیں کیا۔ جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس سے بہت بڑی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ زیر بحث ہے کہ انسان کی وہ فطرت جس پر پورا دین مبنی ہے، وہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس فطرت سے کیسے ہم آہنگ کیا ہے، آپ اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ پہلی بات یہ واضح ہوئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسری بہت بڑی چیز جو ہمارے دین میں، وہ سنت ہے۔ مجھے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ سنت کیا چیز ہے۔ وہ پیغمبروں کا دین ہے۔ آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ سب پیغمبروں، یہ بات کہنے کو آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا پیغمبروں کے ہاں یہ کوئی دینی روایت کی حیثیت سے مذکور ہے؟ کیا کبھی زیر بحث آئی ہے؟ آپ نے تمام پیغمبروں کی فہرست مرتب کر لی ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے کہ سب پیغمبروں نے اس کا اہتمام دینی حیثیت سے کیا ہوا تھا؟ یعنی ظاہر ہے یہ سوال ہوگا نا۔ تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر چیزوں کو جاری کیا، تو وہ دین ابراہیمی کی روایت تھی جس کو جاری کیا۔ آپ اس کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں بھی دین کی حیثیت سے آپ جاری کرتے ہیں، تمام لوگوں کو بتاتے ہیں، باقاعدہ منادی کی جاتی ہے اس کی۔ اگر لوگ اس کے اہتمام میں ادنا کوتاہی کریں تو توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ سارا عمل جو ہے کب ہوتا ہے تو ایک چیز صحابہ کرام کا اجماع بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں نماز اس طرح منتقل ہوئی ہے، روزہ اس طرح منتقل ہوا ہے، حج کے مناسک اس طرح منتقل ہوئے ہیں، طہارت بدن کی چیزیں اس طرح منتقل ہوئی ہیں، تجہیز، تکفین، تدفین، اس طرح کی سب چیزیں اسی طریقے سے منتقل کی گئی ہیں۔ وہ چیزیں گویا دینی شاعر کی حیثیت سے ہمارے پورے وجود کا حصہ بنا دی گئی، تو صحابہ کرام نے ان کو اختیار کر لیا اور وہ رائج ہو گئیں۔ تو آپ پورے کے پورے سنت کے معاملے کو دیکھیے، ایک ایک چیز کو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس پر گفتگو کرتے نظر ہی نہیں آتے آپ۔ یعنی یہ در حقیقت اس نوعیت کی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو اس طرح جاری کیا جا رہا ہے، ایک دین کی حیثیت سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگر وہ اس کو کاٹ دیں تو اس پر کوئی وعید سنائی جا رہی ہے۔ یہ عمل سرے سے ہے ہی نہیں آپ کے یہاں۔ تو اسی وجہ سے آپ سنت کو جب متعین کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کیا چیزیں ہیں جنہیں سنت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کو جاری کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ ساری کی ساری پیچھے تاریخ سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں، کوئی ترمیم کر رہے ہیں، تغیر کر رہے ہیں، اس کو متعین کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس طرح کوئی چیز سنت قرار پاتی ہے۔ چنانچہ پھر اس کے انتقال کی بھی یہ صورت ہو جاتی ہے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آگے چلتی ہے۔ یعنی مسلمان بحیثیت مجموعی اس کو اپناتے ہیں، دین کی حیثیت سے اپناتے ہیں، اور پھر آگے جاری کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی نسلوں کو یہ چیز منتقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا کبھی انقطاع نہیں ہوتا، وہ بعد کے زمانوں میں پیدا نہیں ہوتی،
بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے اجماع و تواتر سے اسے آگے منتقل کرتے ہیں، اور پھر نسلاً بعد نسلاً وہ اسی حیثیت سے اختیار کر لی جاتی ہے۔ یہ دین کے طور پر سنت کے جو احکام ہیں ان کے منتقل ہونے کا طریقہ ہے۔ میں نے ان کی پوری فہرست بنا دی ہے اپنی کتاب میزان کے شروع میں، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جن کی پھر قرآن تصویب کرتا ہے یا ان کی تاکید کرتا ہے یا ان سے متعلق بعض ضروری ہدایات دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز کیا ہے؟ روایات، یعنی آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملا تھا، میں نے یہ سنا تھا، فلاں موقع پر آپ نے یہ ہدایت کی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ ہدایات جو ہیں یہ بیان کرنے والے کبھی اس کا ایک جملہ روایت کر دیتے ہیں، کبھی پوری بات کو سیاق و سباق میں بیان کرتے ہیں، کبھی سیاق و سباق کو الگ کر کے جیسے ان کا فہم ہوتا ہے اسے الفاظ کی صورت دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو کیسے سمجھا جائے، یعنی ان کی طرف آپ رجوع کریں تو کس طرح سے آپ سمجھیں گے؟ اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو بیان ہو رہی ہے کیا وہ دین ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دینی کی حیثیت سے کرتے تھے؟ یعنی مثلاً آپ نے کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا، آپ کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند نہیں ہے، تو کیا وہ لازمی طور پر دینی کے لحاظ سے ہوتا تھا؟ یعنی آپ اگر فرض کر لیجئے کہ کدو کھانا پسند کرتے ہیں یا لوکی کھانا پسند کرتے ہیں، یا آپ کو گوشت کی کوئی خاص قسم پسند ہے اور آپ کے ہاں وہ پکایا جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا نا۔ اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، صحابہ کرام بھی ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چیز کیا دین ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیا گیا۔ جہاد دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اس میں آپ نے خاص طریقے اختیار کیے، سب بندی کے لیے خاص اسالیب اختیار کیے، آپ نے اسلحے کے معاملے میں کون سا اسلحہ کس وقت کیا استعمال کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں کی۔ یہ سب چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ سوال پیدا ہوگا کیا یہ دین تھا؟ یعنی دین کی حیثیت سے آپ نے یہ کی؟ تو یہ ہمارے ہاں علم کا بڑا سوال ہے کہ آپ پہلے متعین کریں کہ ایک چیز کا محض ہونا اس کو دین نہیں بنا دیتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک خاص طرح کے بال رکھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ سنت ہے، اور آپ نے ساری زندگی اسی طرح کے بال رکھے ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ حج کے موقع پر حلق کرایا ہو، ساری زندگی ایک ہی طرح کے بال رکھے ہیں۔ یعنی ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ کانوں کی لبوں تک آ جاتے تھے، کبھی اس سے بھی نیچے ہو جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے لباس پہنا ہے، آپ تہمت باندھتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی بھی یہ بیان نہیں کرتا۔ آپ نے سواری کے لیے گدھے کا، اونٹ کا، اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دینی چیز تھی جس کو آپ نے اختیار کیا۔ اسلحے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے منتخب کیا ان کے بارے میں بھی کوئی یہ بحث نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے یا پیغمبروں کی پوری زندگی ہے، اس کو لازماً آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور کیا دین کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ معاملہ خود حضور کے زمانے میں بھی بارہا زیر بحث آ گیا۔ یعنی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات کہی اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی پیغمبرانہ حیثیت سے کہی گئی بات ہے، یہ کوئی دین کا حکم ہے جو آپ نے بیان کر دیا۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ تبصرہ کر دیا کہ یہ تو اپنے کھجور کے درختوں میں تعبیر کرتے ہو، پیمن لگاتے ہو، یہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ تو مکے کے رہنے والے تھے، وہاں زیادہ تر کھیتی باڑی نہیں تھی، مدینے میں لوگوں کے باغات تھے، اور وہ باغات کیسے اگائے جاتے ہیں، درختوں کو پیمن کیسے لگایا جاتا ہے اس سے واقف بھی تھے۔ تو یہ تبصرہ کر دیا، تو لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ غالباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، انہوں نے تعبیر نہیں کی، یعنی درختوں کو اس سال پیمن نہیں لگایا، پھل نہیں آیا۔ تو جب آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور آپ کی بات کو جو سمجھا تھا، تو بہت تنبیہ کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق تم سے ہے، یہ دنیا کے علوم ہیں، میں تمہیں یہ بتانے سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں دین کی کوئی بات کروں
تو اس کی پیروی تم پر لازم ہے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے کیا جملہ کہا ہے, انتم عالم و بامور دنیا کو, تم اپنے دنیوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. اور خاص طور پر کہا کہ اس باب میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ظن پر, گمان پر, جو میرا علم ہے اس پر مبنی ہوتی ہے. اس کو تم دیکھو گے اختیار کر لو گے, ورنہ نہیں اختیار کرو گے. اسی طرح بہت سی چیزیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عرب کی طب کی بعض چیزیں بیان کر دی. یعنی یہ چیز کھا لو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اب طب ایک باقاعدہ علم بن گئی ہے, اس وقت اس طرح نہیں تھی. یعنی لوگ اسی طرح کے مجربات بیان کرتے تھے. بڑے لوگ, بزرگ لوگ, آپ کی مائیں, آپ کی نانیاں, دادیاں, سب کے ہاتھ میں ایسے ہی کرتی تھی. یعنی وہ بیان کر دیتی تھیں کہ یہ فلاں چیز کھاؤ تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا, اس میں تو بہت مفید ہے. لوگ یہی بیان کرتے آئے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ناساز تھی, تو اس وقت بہت لوگ آتے تھے اور آ کے نسخے بتاتے تھے, تو میں بنا کے آپ کو کھلاتی رہتی تھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات واضح کی اللہ کے پیغمبر نے کہ دین کیا ہے. یعنی یہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر یہ کام کرتے رہے, پیغمبر دین کی حیثیت سے کرتے رہے, یہ سوال پیدا ہوگا نا. یعنی وہ تہمت باندھتے رہے تو دین کی حیثیت سے باندھتے رہے, گدھے پر سوار ہوتے رہے تو دین کی حیثیت سے سوار ہوتے رہے, تلوار پکڑ کے جہاد کرتے رہے تو یہ تلوار پکڑ کر جہاد کرنا دین ہو گیا. یہ سوال پیدا ہوگا نا. اس سوال کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہم متعین کریں کہ دین کیا ہوتا ہے. تو آپ جب دین کے پورے کانٹینٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا استقراء کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین 4 چیزوں کا نام ہے. پورے دین کو آپ جب دیکھتے ہیں, پہلی چیز کیا ہے؟ عبادات. دوسری چیز کیا ہے؟ بدن کی طہارت کے آداب. اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو عمومی طہارت ہے, وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے طہارت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کے خور و نوش کی طہارت. یعنی کھانے اور پینے میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا کہ ہم طیبات کھائیں گے, خبائث سے اجتناب کریں گے. اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ اخلاق کی طہارت. یہ 4 چیزیں ہیں. آپ اگر غور کریں تو اس میں ایک لفظ ہے جو بولا جا رہا ہے, طہارت, پاکیزگی. اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میرے دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ طہارت, پاکیزگی. عربی زبان میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزگی پیدا کریں اور پاکیزگی کو بڑھائیں. اس لفظ میں جو دونوں چیزیں موجود ہیں. تو عبادات سے ہم اس پاکیزگی کو بڑھاتے ہیں جو ہمارے پورے وجود کا گویا حصہ ہے, یا پورا وجود اصل میں اس پاکیزگی کو ہدف بنا کے تشکیل دیا گیا ہے. اور جن چیزوں سے یہ پاکیزگی متاثر ہوتی ہے ان کو ہم چھوڑتے ہیں. تو پورے دین کی تعلیم کی اساس یہی ہے. ان کو سامنے رکھ کر آپ جب غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں دین ہیں. چنانچہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا کہ میں نے مونچھیں پست رکھنے کو تو سنن کی فہرست میں شامل کر دیا, اس لیے کہ وہ دین ہے. اس میں طہارت مقصود ہے. یعنی آپ اپنے چہرے کے اوپر اگر اس طریقے سے مونچھوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ کھانے پینے کی پاکیزگی مجروح ہوتی ہے, اور پھر جو آپ کی حیت بنتی ہے وہ متکبرانہ بنتی ہے. تو یا تو وہ بدن کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا, یا خور و نوش کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا, یا اخلاق کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو دین کا کانٹینٹ وجود میں لاتی ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے متعلق نہیں ہوتی. صحیح. یعنی پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ خلق اللہ یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت وہ میرا مجموعی وجود ہے, جس میں میرے افکار, میرے خیالات, میرا الہام خیر و شر, میرا توحید اور شرک کے بارے میں زاویہ نظر, وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دین کہتا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی فطرت ہے, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر سنت کیسے جاری کرتے ہیں؟ وہ ایسے نہیں کرتے کہ بس ہمیں دیکھ لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ہے. نہیں, جب وہ کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ دین ہے, سمجھاتے ہیں کسے اختیار کرنا ہے تمہیں, اس کو ایک روایت بنا دیتے ہیں, اس کا خود اہتمام کرتے ہیں. کوئی اہتمام نہ کرے تو توجہ دلاتے ہیں, اور اس طرح بحیثیت مجموعی گویا تبلیغ کا حق ادا کر کے اس کو ایک پورے کے پورے مسلمانوں کے ہاں مسلمہ چیز بنا دیتے ہیں.